نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور اس کا انجام۔ بدبخت عتبہ نے بڑی بےہودگی، شقاوت اور گستاخی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں تیرے دین سے انکار کرتا ہوں، مزید برآں میں انکار کرتا ہوں اس کا جو آسمان کے بلند کناروں پر تھا، پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا، پھر وہ 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی قریب تر ہو گیا، یعنی میں جبرائیل علیہ السلام کا انکار کرتا ہوں، اور ستارہ جو گرتا ہے اس کے رب کا انکار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس ملعون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر تھوکا، مگر یہ تھوک زمین پر گر گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ رہے۔ بعد ازاں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ یہ انتہائی دل خراش اور روح فرسا بد سلوکی تھی جو عتبہ نے اپنے گھٹیا، خبیث اور شکیل قلب شخص نے روا رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بددعا کی، اس کے بارے میں بددعا کی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ ابو لہب ملک شام میں کپڑے کی تجارت کرتا تھا، اس نے اپنے کارندوں اور غلاموں کے ساتھ عتبہ کو بھی شام بھیجا اور اپنے کارندوں سے کہا، تم یقیناً میری بزرگی سے باخبر ہو، میرا حق پہچانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو بددعا دی ہے، اب مجھے اپنے بیٹے کی سلامتی کا یقین نہیں رہا۔ یہ بات کہنے کے بعد ابو لہب نے سب لوگوں سے اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے عہد و پیمان کیا۔ پھر یہ قافلہ چل دیا۔ راستے کے اندر یہ قافلہ جہاں بھی پڑاؤ کرتا، اہل قافلہ عتبہ کی حفاظت کے لیے زبردست انتظام کرتے، اسے بیچ میں رکھتے اور خود اس کے ارد گرد رہتے۔ وہ اسے کپڑوں اور جملہ سامان کے پیچھے چھپا دیتے تھے۔ ایک رات قافلہ لے کر شام اردن کے علاقے زرقا کے پڑاؤ میں ڈالا، زرقا کے علاقے زرقا کے جنگل میں پڑاؤ ڈالا۔ اچانک وہاں ایک شیر آ دھمکا، وہ ان لوگوں کے گرد چکر لگانے لگا۔ عتبہ فوراً چلایا، ہائے میری ماں، میں مجھے گم کرے، ہائے میری ماں کی ہلاکت، یہ شیر مجھے چبا جائے گا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا، حالانکہ وہ مکے میں ہیں اور میں شام میں ہوں۔ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا انسان اس پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ عتبہ اپنی زبان سے، اپنی خبیث زبان سے یہ الفاظ سچی بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اتنا یقین ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے وہ بالکل برحق اور سچ ہے۔ اب اسے اپنی زندگی سے اس قدر یہ مایوس ہو گیا کہ رات کا کھانا جب بنایا گیا تو اس نے وہ کھانا بھی نہ کھایا۔ پھر قافلہ والوں نے اپنے بستر بچھائے اور سونے کی تیاری کی۔ سب لوگوں نے اپنا اپنا سامان یکجا کر کے اس کے گرد باڑ لگائی اور عتبہ کو پوری حفاظت سے باڑ کے پیچھے میں لٹا دیا، چھپا دیا۔ اس قدر زبردست احتیاطی اہتمام کے بعد سب لوگ سو گئے۔ جب رات ڈھلنے لگی، آخری پہر آیا تو اچانک شیر آ گیا۔ وہ قافلے والوں کے درمیان گھومنے لگا، اس نے ہر آدمی کا سر سونگھا، اس کے منہ کو سونگھا۔ جو ہی وہ عتبہ کے پاس پہنچا تو اس نے ایک لمحہ کی بھی دیر نہ لگائی، یکدم عتبہ پر ٹوٹ پڑا اور اس کا سر چبا ڈالا، اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ عتبہ تڑپنے لگا، اس میں ابھی زندگی کی رمق باقی تھی۔ وہ سسک سسک کر بول اٹھا، کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سچے ہیں۔ پھر وہ مر گیا۔ ابو لہب کے بیٹے کی موت کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی بول اٹھا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا، خبردار کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کے لیے بددعا کی ہے، اب اس کی بددعا کے آگے کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ اتنا یقین تھا ان خبیثوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بالکل حق اور سچ ہوتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ لہٰذا اب عتبہ کے بارے میں جو بددعا کی ہے کہ اللہ جنگل کے کتوں میں سے اللہ اس پر کوئی کتا مسلط کر دے گا، تو اب ان کو یہ یقین تھا کہ میرے بیٹے کو اب کوئی نہیں بچا سکتا، اور اللہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلنے والے الفاظ کو سچ کر دیا۔